امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نمبر 152 152 نمبر میں فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انکرهم وانکروه، کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا مگر اس وقت وہ جا سکتا ہے کہ جب جو امام زمانہ کی معرفت رکھتا ہو اور امام بھی اسے قبول فرمائیں، اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا مگر وہ انسان جائے گا کہ جو امام کا انکار کرے یا امام میں عالی مقام اس سے انکار کر لیں۔ ہمارا جو کلی موضوع ہے وہ تو معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے جی اور خواہر محترمہ، کیونکہ امام آخر الزمان ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام جب آخر الزمان ہے یعنی آخری زمانے کا امام جی تو اس کی امت بھی تو آخر الزمان ہی ہوگی۔ بالکل جب امام آخر الزمان ہے تو امت بھی آخر بالکل الزمان ہے، صحیح بالکل صحیح اور بہت اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے حالات اور اس دنیا کے تناظر میں، آج کی سیاست کے تناظر میں، جی ہم نے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور آج ایک مومن کا کیا وظیفہ شرعی بنتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ آج دنیا ہر طرف سے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں، بالکل بالکل جی تو اس چیلنجز سے بھری دنیا میں ہم کس طریقے سے حق کو باطل سے شناخت کر سکتے ہیں۔ جی لہذا یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں مسلسل روایات حاصل ہوئی ہیں، جی ان کے تناظر میں ہم اپنی گفتگو کو اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں عرض بالکل جی کریں۔ بالکل لہذا سب سے پہلے میں ایک روایت سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو روایت ہے کتاب کا نام ہے الغیبہ، جو معروف ہے غیبت نعمانی کے نام سے، رائٹر ہے محمد ابن ابراہیم نعمانی، اور اس کتاب سے یہ روایت ہے، اور اس کا راوی ہے جناب فضیل ابن یسار۔ جی یہ فضیل ابن یسار ایک علم حدیث کی اصطلاح ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اصحاب الاجماع، یعنی 10 ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ طاہرین کی اس قدر روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جی تمام کے تمام فقہا محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ ان سے جو روایت ملتی ہے وہ موثق ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب فضیل ابن یسار کی شان میں، جیسے آپ کو معلوم ہے اور اکثر مومنین جانتے ہیں کہ السلمان منا اہل البیت کا یہ فرمان ہے، بالکل اسی طریقے سے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الفضیل منا اہل البیت، کہ فضیل ابن یسار بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ٹھیک لہذا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حوالے سے جناب امام علی مقام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، وہ یہ فرما رہے تھے، ان قائمنا اذا قام استقبل من جہل الناس، کہ جب ہمارا قائم یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف جب قیام فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو امام کے سامنے ایسے جہلا آئیں گے، من جہل الناس، ایسے جاہل لوگ امام کے مقابلے میں آئیں گے، اشد مما استقبلہ رسول اللہ من جہال الجاہلیہ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ کے جو مقابلے میں آئے تھے، امام زمانہ کے مقابلے میں ان سے بدتر جہلا آئیں گے۔ اللہ اکبر۔
اس سے بھی بدتر آ زمانہ گئے. جاہلیت سے بدتر لوگ امام زمانہ کے مقابلے میں آئے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت عجیب بات ہے. جی تو راوی کہتا ہے قل، تو میں نے کہا وکیف ذالک، تعجب کی حالت میں راوی کہتا ہے امام کی خدمت میں کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو رسول اللہ کے مقابلے میں تھے ان سے بھی بڑے یہ جوہلا امام زمانہ کے مقابلے میں آئیں گے. تو قال، امام علی مقام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعیدان والخشب المنحوتہ. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ بت پرست تھے، پتھروں کے بت تھے، سخت پتھروں کے بت تھے. صخور سخت پتھر کو کہتے ہیں جو چوٹی پہ پایا جاتا ہے، اس کے بت تھے. عیدان کھجور کے تنے سے بنے ہوئے بت تھے. والخشب المنحوتہ، اور عام لکڑیوں سے بنے ہوئے بت، یعنی بت پرست تھے. جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے وہ بت پرست تھے. وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، لیکن ہم قائم آل محمد جب قیام فرمائیں گے اور ظہور فرمائیں گے، أَتَى النَّاسَ، لوگ مولا کے مقابلے میں آئیں گے. وَكُلُّهُمْ يَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوں گے، زبان پہ تفسیر قرآن ہوگی، اور امام عالی مقام کے مقابلے میں آئیں گے، قرآن کو لے کے آئیں گے، تفسیر قرآن کو لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. امام عالی مقام کے مقابلے میں ایسے لوگ، یہ آخر الزمان کی امت کی خصوصیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ امام کے مقابلے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تو ان میں سے قرار نہ دے جی بالکل. جو امام عالی مقام کے مقابلے میں آئیں. جی تو قبلہ یہ روایت بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت ایتھینٹک روایت ہے، جس کا میں نے ایڈریس بھی اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب اس کو ہم تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں کہ، اور تفسیر کی ضرورت بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مقابلے میں آئیں وہ زمانہ جاہلیت میں رہنے والے جہلا سے بدتر ہو ان کی جہالت. لہذا یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں کہ ان کی زمانہ جاہلیت کی جہالت سے کیا مراد ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں جو بعض ذاکرین نے کرام نے یا مثلا بعض علماء نے یا بعض جو تاریخ کی کتابیں ہیں ہماری بہت ہی ابتدائی سطح کی، جس میں کسی قسم کی کوئی تجزیہ تحلیل نہیں ہوتی، اور اس کو جو مقیاس ہے تاریخ کا اس کے مقیاس میں نہیں لکھا گیا ہوتا، اتنے اچھے رائٹر نہیں ہوتے، تو وہ مختلف قسم کی برائیاں ہی زمانہ جاہلیت کی بیان کرتے ہیں. میں آج آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ چند ایک دلائل کے طور پہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم کی آیات پیش کی جاتی ہیں دلیل کے طور پہ، لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا. تاریخ میں آپ ایتھینٹک واقعات پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ، اور پھر اس سے ہم نتیجہ لینے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو زمانہ جاہلیت جس میں آپ تشریف لائے تھے اس کی کیا خصوصیات تھی، تاکہ ہم پھر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ سکیں کہ اس سے بدتر معاشرہ ہوگا. جو امام کے مقابلے میں آئے گا، کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، قرآن ناطق کے مقابلے میں قرآن کو لے کے آئے گا، وہ کیسا معاشرہ ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ رسول اللہ کے مقابلے میں جو زمانہ جاہلیت ہے اس کی اقدار کیا تھیں، اس کی خصوصیات کیا تھیں، یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے یہ اس طرف واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے. قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کالر شامل کر لیں. جی جی فرمائیں. جی ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن جی نقوی بھائی. اللہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو تو بھائی علی مدد. جی علی مدد. بڑا خوبصورت ٹاپک حکومت آخر الزمان کی خصوصیات. سر بیٹی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر خصوصیات کیا ہو سکتی ہے اس امت کی کہ پہلے دور میں جتنے دور گزرے بنو امیہ تک جتنے دور بھی گزرے اس میں امام خود موجود تھے اور ظلم ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس چلے جاتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے. یہ دور وہ ہے کہ جب امام غیبت میں ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی لبیک یا حسین کا علم بلند کیے ہوئے میدان میں ہیں اور ابھی تک پوری دنیا سے کسی سے نہیں گھبرائے. آیت اللہ خمینی کی مثال آپ کے سامنے ہے ایران کی, نہیں گھبرائے اور آج تک لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کیے بیٹھے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے سوال کرتا ہوں کہ سعودی عرب کے ایک شہر میں جب اس کا بیٹا امریکہ سے انجینئرنگ کر کے آیا تو سعودی حکومت نے اسے شہید کر دیا. تو باپ نے گلے میں ہاتھ ڈال کے مسکراتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا آج حسینی مشن میں قربان ہو گیا. اس سے بڑھ کے اور خصوصیت اور کیا ہمیں چاہیے اور کیا ہم خصوصیت کر سکتے ہیں. قبلہ میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خصوصیات جو اس دور میں نازک دور میں ہم لے کے آگے چل رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کی جو لیڈنگ ہے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں آیت اللہ حضرات عراق ہو یا ایران ہو, اس کی جو لیڈ ہو رہی ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہی ہے. آج میرے خیال ہے جمعہ کا دن ہے, آج عیسائیوں کا جو فادر ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہو گئے میرے خیال میں عراق میں آیت اللہ سستانی سے. تو یہ ایک لیڈ کا ہونا بہترین یہی ایک انداز ہونا چاہیے اور یہ ہو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہمارے اپنے جو کہ نااہل قسم کے لوگ کو اپنے بے علم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی مخالفت ہی کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی مخالفت کی وجہ کیا ہے ہمارے اپنوں کی اور اس کو روکنے کے لیے کیا ستباب کیا ہے ہمارے ان بڑوں نے یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے کیا اس کا روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کس طریقے سے یہ روک رہے ہیں کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ان کا یہ کیسے روکے جا رہے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. جی قبلہ. جی خواہر اگر آپ زحمت فرمائیں تو چونکہ میرے پاس آواز اس ٹیلی فون سے کالر کی زیادہ بہتر نہیں سنائی دی مجھے, اگر آپ سوال کو دوبارہ دہرا دیں تو میں جواب دے سکوں گا. جی قبلہ, پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو مطلب کہ ہم یعنی کہ ہم وقت کے جو امام ہیں ان کے ظاہر ہے کہ ان کے ہم منتظر ہیں اور ٹو بی آنیسٹ میرے بھی ذہن سے ایک دم سے سلپ ہو گیا ہے. نقوی بھائی آپ پلیز اگر دوبارہ کال کر کے کہتے کہ مجھے ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ اس وقت یاد نہیں آ رہے. قبلہ اتنی دیر اپنی بات جاری رکھتے ہیں. آئی ایم سو سوری کہ میرے ذہن سے سلپ ہو گیا اس وقت سوال. جی چونکہ آواز جو ہے وہ کالر جی 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 نقوی بھائی پلیز تم آواز صحیح کر دو. جی جی میں دوبارہ کر دیتا ہوں. قبلہ یا علی مدد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قبلہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, کریں گے آواز. جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے نقوی بھائی, اب آپ بات کیجیے. آ رہی ہے آواز قبلہ اب آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, کو کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. قبلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹاپک بڑا اچھا ہے, خصوصیات ہے آج کے مومن کی یہ بتائی گئی ہیں. اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دور جب گزرا تھا بنو امیہ تک اس وقت امام خود موجود تھے, لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے مسائل کا حل لے لیتے تھے. یہ دور جو اب گزر رہا ہے اس میں امام تو غیبت میں ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ خون دینے کے باوجود آج بھی لبیک یا حسین کا علم بلند کی ہوئی ہے. امام کی امت آج بھی میدان میں اتری ہوئی ہے اور آج بھی لبیک یا حسین کا نعرے بلند کر رہی ہے. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں ایک بچے کو جو کہ امریکہ سے انجینئرنگ کر کے آیا تھا, مومن تھا, اس کے آتے ہی اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. تو باپ نے گلے میں ہاتھ ڈال کے مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا کہ میرا بچہ اپنی حسینیت مشن پہ کامیاب ہو گیا. تو اس سے بڑھ کے خصوصیات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج میں سن رہا تھا خبر
کہ جمعے کے روز پوپ ملنے جا آ رہے ہیں، پوپ آ رہے ہیں آیت اللہ سستانی سے ملنے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، جو اس قسم کے علماء ہیں، جو ہمارے آیت اللہ ہیں، ان کے اندر اتنی حیثیت ہے کہ لوگ ان کے پاس دوسرے مذہبی لیڈر آ کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کر کے اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. جس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جب ایران کے صدر گئے تھے ویٹیکن، تو انہوں کی جو مورتیاں تھیں انہوں نے اس کے اوپر چادریں ڈال دی تھیں، حالانکہ آج تک کبھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ڈال دی، احترام کیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے ہی ان کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور کیوں مخالفت کر رہے ہیں اور کس بات میں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ، اور اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں تو ان کو کون ایسے شخص ہیں جنہوں نے ان کو مخالفت پہ ابھارا ہوا ہے، اور کہاں ہمارے علماء ہیں اور کس طرح ان کو نہیں روک رہے، یا ان کے روکنے کی نا وجہ کیا ہے، یا ان کو کیوں کس طریقے سے نہیں روک پا رہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دو کہ اس میں علماء کا کردار کیا ادا ہو رہا ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ نقوی بھائی، بہت شکریہ. جی اچھا سوال ہے برادر، بہت اچھا سوال ہے، لیکن آپ سے میں خواہش کروں گا کہ آج کی آپ گفتگو کو مکمل سماعت فرمائیں. آپ کے مکمل جو سوال ہے اس کے جواب میں ہی آج کی گفتگو ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آخر میں جب ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے تو یقیناً آپ دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ کال کریں گے، اور اگر آپ کی تشفی نہ ہوئی ہو تو پھر آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ حق اور حق نما والی سچویشن ہے کہ جو لڑائی ہے وہ حق اور حق نما میں ہے. تو اب اس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کے اختتام تک اس کو وضاحت سے بیان کر پاؤں گا. تو انشاءاللہ برادر سے خواہش ہے کہ آپ سماعت فرمائیں اور دیگر مومنین بھی، تاکہ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ مومنین کا آپس میں، جو مسلمانوں کا، امت کا آپس میں جو مسائل ہیں اور اختلافات ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہے اور اس کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے حوالے سے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ جو خصوصیات جناب فضیل ابن یسار نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہیں اور ہمیں بیان فرمائی ہیں، اس سے یہ واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کمپیریزن کیا ہے امام عالی مقام نے ظہور امام زمانہ کے ساتھ دور نبوی کو، صدر اسلام کو، کہ رسول اللہ کے مقابلے میں کون سے لوگ تھے؟ زمانہ جاہلیت کے جوہلا تھے، جو بت پرست تھے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے مقابلے میں کون لوگ ہوں گے؟ امام نے اتنا فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ بدتر ہوں گے زمانہ جاہلیت سے. تو اب زمانہ جاہلیت کو جب تک ہم شناخت نہیں کر سکیں گے تو کیسے بدتر کو ہم شناخت کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ جو ایک عام طور پہ لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ زمانہ جاہلیت نکمے لوگوں کا زمانہ تھا، برے لوگ تھے، گندے لوگ تھے، نکھٹو تھے، اور ہر قسم کی برائی جو ہے وہ ان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند ایک شواہد تاریخی پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر انداز میں، چونکہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات 40 قبیلے اکٹھے ہوئے، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لیا گیا، اور تمام کے تمام مصمم ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ کو آج شہید کرنا ہے. 40 قبائل، 40 جوان اکٹھے ہوئے، اس کے بعد شہید کرنے کے لیے رسول اللہ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے، ساری رات یہ انتظار میں رہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلم ہے، اس کے لیے کسی خاص فرقے کا، مکتب کا ہونا ضروری نہیں ہے، تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے یہ چیز ہے.
تو یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حملہ تو رات کو ہو سکتا تھا، پھر ان لوگوں نے رات کو حملہ کیوں نہیں کیا، صبح کا انتظار کیوں کیا ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ جواب اس کا یہ ہے جو تاریخ نے ہمیں بتایا ہے، جو سوشیالوجی صدر اسلام کی ہم پڑھتے ہیں، کہ یہ خواتین کا اور بچوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے لوگ۔ یعنی یہ جو رات کو اس لیے حملہ نہیں کیا کہ گھر میں مستورات ہیں، بچے ہیں جو اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، اور بچوں کو ڈسٹرب کرنا عربیت کے خلاف ہے۔ جو اس دور کا عربی معاشرہ تھا وہ خواتین کا بہت احترام کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ بچوں کا بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے ساری رات انہوں نے حملہ نہیں کیا، ساری رات انتظار کیا کہ جب صبح ہوگی تو حملہ کریں گے۔ یہ ایک شواہد میں سے، دلائل تاریخی میں سے ایک، کہ یہ ایسا معاشرہ تھا جو عورتوں اور بچوں کا احترام کرتا تھا۔ مثلا ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں واضح طور پہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ کوئی شخص کسی عورت آتا تھا، ہاتھ اٹھانا اس دور میں شمار کیا جاتا تھا، اور جرم بھی ایسا جو نسلوں میں یاد رکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کرتا تھا تو نسلوں میں یاد رکھا جاتا تھا کہ فلاں کا مثلا دادا جو ہے وہ اس جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ تو یہ اس طریقے کی صورتحال تھی اس دور میں۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا، جب رسول اللہ کو انہوں نے شہید کرنا ہے تو رحلت جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو حملہ کر سکتے تھے، سارے مشرکین مکہ سے تو بھرا ہوا تھا مکہ، پہلے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو تاریخ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خواتین کا بھی احترام کرنے والا معاشرہ تھا، بچوں کا بھی احترام کرنے والا معاشرہ تھا، نمبر 3 بزرگوں کا بھی احترام کرنے والا معاشرہ تھا۔ قبلہ یہاں پر تھوڑا سا میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ لیکن یہ تو بہت ایک کامن کانسیپٹ ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں کہ وہ خواتین کو جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اگر تو وہ احترام کرتے تھے یا ان کے نزدیک خواتین کی حیثیت تھی تو وہ کیوں ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے؟ جی، یہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہو گیا ہے، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے، ایسا نہیں تھا کہ جس کی بھی بچی پیدا ہوتی تھی اسے وہ زندہ گاڑ دیتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چند ایک دو لوگوں نے ایسا عمل انجام دیا اور اس عمل کو اتنی شہرت ملی، اتنا مشہور ہو گیا تاریخ میں کہ ایک قسم کا یہ جب بھی کوئی کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ ایک، حالانکہ تمام لوگ ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے، چند ایک لوگ تو ہوتے ہیں ایسے جو مجرم تو چند افراد ہوتے ہیں، تو انہوں نے جرم کیا تھا اور اس جرم کو باقاعدہ طور پہ وہ اتنا تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ ایسا سمجھا جانے لگا کہ جیسے زمانہ جاہلیت اگر آپ کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یعنی یہ ایسا کام، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اس بندے نے بھی جو یہ عمل انجام دیا تھا، چونکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا اور جو عربی ادب سے واقفیت رکھنے والے لوگ، وہ متنبی ہے، مقامات حریری ہے، یہ عربی ادب کی زمانہ جاہلیت کی بکس ہیں جس میں خواتین کے حوالے سے اور سیکشول قسم کی جو اس دور کی جو ذہنیت تھی اس حوالے سے اشعار موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے لوگ تو تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بچیوں کے بارے میں، ہماری مستورات کے بارے میں اس طرح کے اشعار بعد میں لوگ پڑھیں یا گنگنائیں جس سے ان کی جو ہے آبرو ریزی ہو۔ تو یہ ان کی ایک میتھڈالوجی تھی، ان کی ذہنیت اس طرح سے تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ سارے کے سارے لوگ ایسا کام کرتے تھے، ایسی بات تاریخ سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں
بہت معروف ایک واقعہ شاب ابی طالب کا، جی کہ بالکل جس میں جو باقاعدہ طور پہ اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ 2 سال تک چلا۔ اب وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت ختم نہیں ہوا، وہ جو باقاعدہ طور پہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا، ایگریمنٹ لکھا تھا تمام قبائل میں، اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تھا، اس کو دیمک چاٹ گئی۔ جب وہ دیمک چاٹ گئی اور وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا دیمک کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا اب تو وہ ہے ہی نہیں، لہذا اب ہم اس ایگریمنٹ سے آزاد ہیں، اور وہ شاب ابی طالب میں وہ جو اقتصادی جو بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، وہ اس کی بدولت ختم ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معاشرہ قانون گزار، قانون مدار معاشرہ تھا، قانون کا احترام کرنے والا معاشرہ تھا۔ اب آج کے دور کو دیکھ لیں ذرا، آج کے دور میں جو بڑے بڑے سیاسی جو لیڈرز ہیں دنیا کے اس وقت، جو جن کی خواہش ہے کہ ہم، اور وہ جو اظہار بھی کرتے ہیں کہ دنیا کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، پھر وہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں شروع کر جی دیتے ہیں، بالکل اور اس کو جو ہے، یعنی آج کے معاشرے کو اگر اس معاشرے سے ہم کمپیریزن کریں تو وہ قانون مدار معاشرہ تھا، مشرکین مکہ تھے لیکن قانون مدار تھے۔ جب تک وہ ایگریمنٹ ختم نہیں ہوا سب نے اس کی پاسداری کی، جیسے ہی دیمک اسے چاٹ گئی انہوں نے کہا اب تو وہ ایگریمنٹ رہا نہیں، لہذا وہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ایک اور چھوٹی سی مثال، ان جی کے اخلاقی اقدار اس معاشرے میں کیا تھی۔ مثلا آج کی سیاست کی دنیا میں مجھے یورپ کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، یا ہندوستان کی خبریں جانتے ہیں، ایران کی خبریں، جی عراق کی خبریں، یہ جو ایشیا میں جو ممالک ہیں زیادہ ان سے ہم آگاہی رکھتے ہیں، اور تھوڑی بہت اخبار کی حد تک یورپ کی جانتے ہیں، زیادہ سیاست ان کی جو انٹرنل سیاست ہے جی اس جی کے بارے میں زیادہ جی سمجھ آگاہی سکتے نہیں ہیں ہے۔ جی تو آپ دیکھیں کہ ایک جو سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ جو رقیب ہو، مخالف ہو، رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کے مخالف تھے، مشرکین کے مخالف تھے، سردار جو وہاں کے تھے ان کی مخالفت کرتے تھے، پورا جو سسٹم تھا عربوں کا اس کی مخالفت میں تھے، تو ان سے بڑا تو کوئی مخالف تھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاقی اقدار کو دیکھیں، اسی رسول اعظم کو کیا کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی امین ہے، بھی ہے یعنی اچھے نام سے یاد کرنا۔ آج کی سیاسی دنیا میں، آج کی سیاست کی ٹرمینالوجی میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے ہاں تو غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے بالکل اپنے صحیح کہہ رہے فریق ہیں، جی جی مخالف بالکل کے لیے، بالکل صحیح بالکل صحیح یہ آج کی دنیا ایسے ہے۔ جی لیکن اس دور میں دیکھیں رسول اللہ کو، یہ کون تھے؟ کیا مسلمان تو تھے نہیں، جی یہی مشرکین مکہ تھے مشرکین تھے جی جو کہتے تھے صادق، جب جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، امین ہے، جو بھی اس کو امانت دے گا بس وہ بے فکر ہو جائے کہ وہ واقعاً امین ہے، اس کی امانت کی پاسداری کرے گا۔ جی یہ اچھے اوصاف سے یاد کرنا مشرکین کا، مخالفین کا، یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ وہ معاشرہ اخلاقی اقدار بھی۔ اسی طریقے سے جب کعبہ کے اسود کو ناصب کرنا تھا تو حجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں آپس میں گتھم گتھا تھے، 10 گریبان تھے، کتنے میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا بس یہ جو جوان آ رہا ہے نا، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم یہ قبول کریں۔ لہذا جبکہ یہ سب جانتے تھے، بچپن سے رسول اللہ کو جانتے تھے کہ یہ بتوں کے مخالف ہیں، جی ان کے خداؤں کے مخالف ہیں، اور یہ چیلنج کر رہے ہیں ان کے دین کو بھی، ان کے آئین کو بھی، ان کے جو بھی سوسائٹی میں اس اس وقت کو بھی کی چیلنج اقدار تھی ان تمام کو رسول اللہ نے چیلنج کیا۔ اس کے باوجود چونکہ ان کی عظمت اتنی تھی کہ ان کی عظمت کے آگے یہ مشرکین مکہ بالکل بے بس ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جوان جو کرے گا ہمیں سب کو قبول ہو۔ یہ ان کی ایک اخلاقی قدر ہے، ویلیو ہے ان کے اندر، بالکل لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب
زمانہ جاہلیت بہت برے لوگ تھے، نشائی تھے، ہر وقت شرابی تھے، گندے لوگ تھے، نکمے لوگ تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو چیزیں آپ کی خدمت میں چند تاریخی طور پہ دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس سے یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ خواتین کا احترام کرنے والا معاشرہ تھا، بچوں کا احترام کرتے تھے، بزرگوں کا احترام کرتے تھے، قانون کی پاسداری کرتے تھے. یہ لوگ جتنا بھی قانون ان کے اندر تھا قانون مدار لوگ تھے. اس کے علاوہ اپنے مخالف کو ایسے نہیں جیسے آج کی دنیا میں سیاسی دنیا میں ہے، نہیں اچھے نام سے، اگر کوئی اچھا تھا تو اس کی اچھائی کو ایکسپٹ کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ قبول کیا جاتا تھا، اور اچھے آدمی کو تسلیم بھی کیا جاتا تھا کہ یہ واقعاً اچھا ہے. اس طرح کا ایک معاشرہ تھا. اب میں نتیجہ آپ کی خدمت میں، زمانہ جاہلیت برے زمانے کو نہیں کہتے، اچھے لوگوں کا زمانہ ہے، لیکن ان کی سوچ ٹیڑھی تھی، ان کی سوچ جو تھی اس کی جہت غلط تھی. لوگ اچھے تھے، اقدار چونکہ ان کے اندر موجود تھی، ویلیوز موجود تھیں، لیکن وہ جو سوچتے تھے نا وہ الٹا ہی سوچتے تھے، سوچ ان کی ٹیڑھی تھی. ہاں، لہذا فارسی میں ایک اچھا لفظ ہے نافہم. زمانہ جاہلیت نافہموں کا زمانہ نہیں تھا بلکہ کج فہموں کا زمانہ تھا. کج فہموں کا زمانہ. سوچ رکھتے تھے لیکن جو بھی سوچتے تھے برا سوچتے تھے، یعنی الٹا سوچتے تھے، کج ٹیڑھا سوچتے تھے. اس طرح کا وہ زمانہ تھا. لیکن جب جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقابلے میں آئیں گے وہ ان سے بدتر ہوں گے. بدتر کس معنی میں؟ وہ لوگ خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، کفار مکہ خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، یا مشرکین مکہ تھے جو کئی خداؤں کو مانتے تھے. لیکن جو امام کے مقابلے میں آئیں گے وہ خدا کو بھی مانیں گے، وہ رسول کو بھی مانیں گے، وہ سب کچھ مانیں گے، دین کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، تفسیر خود کریں گے، قرآن کو امام کے مقابلے میں لے کر آئیں گے. اب دیکھیں نا، وہ تو بتوں کو لے کر آئے تھے رسول اللہ کے مقابلے میں، یہ قرآن ناطق کے مقابلے میں قرآن صامت کو لے کر آئیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ صامت ہے، وہ تو خاموش ہے، تو وہ کیسے کہے گا؟ تفسیر یہ لوگ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کر کے لے آئیں گے. لہذا اس سے پتہ چل رہا ہے، جیسے برادر نے سوال بھی کیا کہ یہ گمراہیاں پھر کیسے پھیل رہی ہیں، یہ کیسے ہمارے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہیں، یہ گمراہیاں، یہ کیسے اختلافات جنم پا رہے ہیں جبکہ ہم سب کے سب لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. اس کو واقعاً سوچنے کی ضرورت ہے، واقعاً دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ضرور. اسی جو امام کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی اور امام عالی مقام ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ایک موعظہ کی خاطر یہ روایت عرض کر رہا ہوں تاکہ پھر ہم جو آج کے ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی آج کے ٹاپک سے ہی منسلک ہے، اسی سے ہی ہے کہ امام کے مقابلے میں آئیں گے، قرآن کو لے منہ پہ تفسیر قرآن ہوگی، اور وہ ایک امام کے مقابلے میں باقاعدہ طور پہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت ہوگی. اچھا قبلہ، امام کے مقابلے میں تھوڑی سی کریکشن کر دیجیے کہ یہ جو لوگ جو امام کے مقابلے میں آئیں گے ان کو ہم کیا کم فہم یا نا فہم کہہ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کج فہم کہیں؟ یہ کج فہم ہے. کج فہمی حقیقت میں نافہمی ہی ہوتی ہے جی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نافہم نہیں ہے. چونکہ دیکھیں نا، ایک عالم ہے جی، ایک عالم ہے، حتیٰ کہ وہ معمم ہے، لباس روحانیت میں ہے، لباس رسول اللہ میں ہے، لیکن جو بات کرتا ہے الٹی بات کرتا ہے. جو ایک مطلب سیدھا سا ہے اسے سیدھا نہیں سمجھتا. لوگوں کو اپنی گرد لانے کے لیے، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، کسی بھی اعتبار سے اپنے مفادات کی خاطر
लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी, एक कॉल किबला शामिल करते हैं। जी लिहाजा अस्सलाम इस तरीके से लोग आएंगे। किबला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और लेकिन मेरे सवाल का जवाब जो है ना आधा दिया गया है, आधा अभी बाकी है सवाल नहीं, का अभी हम तो आगे जा रहे हैं ना, तो उसमें पूरा हो जाना मैंने आपसे किया था किबला कि जी अभी तो बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन आधा सवाल ये है कि आज के दौर में मैं वही अर्ज करूंगा, आपकी हमारे अगर और हमारे सारे तो मौजूद आपको हैं मुकम्मल और आपके गैर सवाल को मुल्की जवाब मिलेगा। गैर मजहबी लेकिन जाहिर सी बात है, एक हम लेकिन जो तमाम हमारे को चाहते हैं अंदर के जो समझाना, लोग हैं, हमारे ताकि एक अंदर बात के जो किसी लोग तरह हैं, से समझ आ जिससे जाए। आपने फरमाया कि वो या हुसैन भी करते हैं, मातम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुखालफत पे इन्हीं आयतुल्लाह की मुखालफत करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तबका जो हमारे अंदर से उठा है इन उलमा का या इन लोगों का, जो लोगों को थोड़े इल्म वाले लोगों को खराब करने की कोशिश कर रहा है उलमा का तबका, जो असल तबका है हमारा उलमा का, जैसे कि आयतुल्लाह वगैरह हैं, इन्होंने अभी तक इनके आगे दीवार बनाने की या बंद बांधने की क्या कोशिश की है और किस तरीके से की है, और ये अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, इनको रोका नहीं जा रहा तो क्यों नहीं रोका जा रहा। ये मेरा दूसरा हिस्सा था सवाल का, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे मेहरबानी, ताकि आवाम को पता तो चले कि अगर ये उठकेगा ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे अंदर से, तो उनको रोकने वाले भी ये लोग इस किस्म की बातों को रोकने के लिए ये कुछ हो रहा है और ये कुछ हमारे उलमा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल किबला लेना चाहेंगे, एक कॉल और किबला शामिल कर लेते हैं। किबला जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अनीस भाई। जी 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 फरमाइए अनीस भाई, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना साहब को सलाम भी पेश करता हूँ, और मैं ये आवाज थोड़ी सी आपने जो बातें बताई हैं हकीकत पे मबनी है। अनीस भाई प्लीज ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा, ताकि किबला को भी सही से आवाज आ सके, क्योंकि थोड़ा सा आवाज। मेरा सवाल ये है, और क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में मुकीम हूँ, जी जी, तो मैंने एक बात गौर की है जी, यकीनन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो लोग पहले जमाने के लोग रसूल खुदा को नहीं मानते थे, अल्लाह पे यकीन नहीं था, लेकिन रसूल खुदा को सच्चा समझते थे, बिल्कुल, इसलिए उनकी बात को उन्होंने तस्लीम किया। ठीक है, अच्छा अब सवाल आवाज मुझे सही नहीं आ रही है, माजरत चाहता हूं। जब हमारे इमाम आएंगे, हम लोग अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल खुदा को भी मानते हैं, और बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिनको मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अमेरिका में बैठ के आपसे ये कह रहा हूँ कि हम हर चीज हम में है, हम ये सब करते हैं। अब की बात कर रहा हूँ, इमाम जब आएंगे उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो कि यकीनन खुदा को मानते हैं, यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन उनमें जो खुसूसियात पैदा हैं वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भी यही सवाल करने वाली थी अनीस भाई किबला से। एक तो हेलो एक जी जी, एक तो चैरिटी वो करते हैं, और बहुत ज्यादा जो भी हो, चाहे मुसलमान है कोई है, वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों में वो बात पैदा नहीं होती। तो सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि जब इमाम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो उसी डगर पे चल रहे हैं, हम लोग गीबतें हम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई हम न करते हो। उस सिलसिले में आप फरमाइए कि अब हम लोग की क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं सवाल भूल जाऊं किबला, मैं भी बल्कि ये आपसे कहने वाली थी, ये अनीस भाई हमें अमेरिका से कॉल करते हैं, ये कह रहे हैं कि जाहिर है कि हम सब तो इमाम के आने से पहले की बात कर रहे हैं कि हम सब ये दावा करते हैं कि हम इमाम के मुंतज़िर हैं और सारी जो मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी करते हैं, लेकिन वो लोग जैसे कि अमेरिका में और इन यूरोप के मुल्कों में पाए जाते हैं जो कि ईसाई मज़हब के हैं, उनका भी वो भी एक तसव्वुर है उनका भी खुदा का, उनमें वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी कि वो ईमानदार भी होते हैं, हमसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, हमसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, हमसे ज़्यादा उनमें वो तमाम ट्रेड्स पाए जाते हैं जो हमें एज ए मुसलमान हमें पाए जाने चाहिए। जबकि हम गुफ्तार से तो अपने इजहार कर देते हैं, लेकिन हम में ग़ीबत, हम में एक दूसरे की लेग पुलिंग जो है, नुकसान पहुँचाने का हमारे अंदर जज्बा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसकी क्या मतलब, इसको कैसे हम कर सकते हैं?
وہی بات ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا گفتگو کو اختتام تک پہنچنے دیں تو یہ سارے سوالات جی جی میں نے پہلے سے ہی ذہن میں رکھ کے کہ کیسے کہ کون کون سے تو سوالات ہو قبلہ میں ایک سکتے اور ہیں کال آخری ان شامل کر تمام لیتی ہوں تاکہ ان کا سوال بھی ہم اکٹھے لے کر پھر اب اینڈ تک پروگرام تک جاتے اگر ہیں. آگے پیچھے ہم کر لیں گے تو وہ پھر ناظرین جی کو قبلہ ایک سمجھنے ایک میں تھوڑی مشکل ہے. جی بس میں آخری کال لے لیتی ہوں تو ان کا سوال ساتھ لے کر پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیر میں خدمت میں بھی اور مولانا نصیر الحسن جی خدمت کرامت کرتا ہوں. کاظم رضا بات کر رہا ہوں. جی کاظم بھائی. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو، بہت معیاری گفتگو، بہت ہی علمی گفتگو، اور میری گزارش ہے کہ اس کو جاری رکھیں، نہ لیں کوئی کال، اور جو قبلہ اس وقت فرما رہے تھے کہ بات کو مکمل ہونے دیں تاکہ یہ تمام بالکل سوالوں کے جواب خود بخود آگے آئیں گے. جی بہت سارے سوال جمع ہو گئے اور قبلہ بہت ہی شاندار گفتگو فرما رہے. رب العالمین کی اور جو ہے رحمتیں اور برکتیں دے، اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت، اور بہت ساری باتیں بہت کمال کی ہوئی ہیں اس بیان میں. پلیز اب نہ لیں کوئی کال، جی جی بالکل میکسیمم ٹائم دیجیے. جی تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ اب ہم آپ کی جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی تو یہ جو حضرات امام عالی مقام کے مقابلے میں آئیں گے، ان کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہوئی ہے، اور اسے جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 53 میں بیان فرمایا ہے. صفحے کا نمبر 16 ہے، 16. جی اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، اور امام فرماتے ہیں اس دور میں، یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں 12ویں امام کے ظہور کے حوالے سے، فرماتے ہیں کأنی انظر الیہم، گویا کہ ابھی میں ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. چھٹے امام فرما رہے ہیں 12ویں امام کی ظہور کے دور کو، کہ جب ظہور ہوگا تو کیسے لوگ امام کے مقابلے میں آئیں گے. اس بارے میں امام فرماتے ہیں فَيُقْبَلُ الْمَهْدِي علیہ السلام علی الطائفۃ المنحرفہ، ایک طائفہ، ایک گروہ منحرف جو ہے وہ امام کے مقابلے میں آئے گا. فَيَعِظُهُمْ وَيَدْعُوهُمْ 3 ایام، امام عالی مقام انہیں موعظہ فرمائیں گے، بعض نصیحت کریں گے 3 دن تک ان لوگوں کو جو امام کے مقابلے میں آئیں گے. امام عالی مقام کوئی خطیب نہیں، کوئی عالم نہیں، زمانے کا امام، حجت خدا، وہ ان کو فرمائیں گے، لیکن 3 دن تک امام عالی مقام انہیں موعظہ فرمائیں گے. تو مولا فرماتے فلا یزدادون الا طغیانا وکفرا، ان کے طغیان میں، ان کے ظلم میں اور ان کے کفر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ جیسے امام کے دشمن تھے اس پہ سختار ہی ہو جائیں گے. اس وقت امام عالی مقام فرماتے ہیں فَيَأْمُرُ بِقَتْلِهِمْ، امام عالی مقام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے قتل کا حکم صادر کریں گے. وَيُقْتَلُونَ جَمِيعًا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کو قتل کر دیا جائے گا. ثم یقول لأصحابہ، یہاں ایک اور روایت یہ ہے کہ جو امام علی مقام کے جو صحابہ ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے نا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے، تو وہ قرآن لینے کے لیے آگے بڑھیں گے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ خون میں لت پت ہوں گے. وہ جو امام کے مقابلے میں آئیں گے اور امام کے حکم سے قتل کر دیے جائیں گے، سب خون میں غلطان ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہوگا. تو جب صحابہ دیکھیں گے مولا کے، آگے بڑھیں گے کہ قرآن ان کے ہاتھوں سے لے لیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے. تو امام فرمائیں گے ثم یقول لاصحابہ، امام اپنے صحابہ سے کہیں گے لا تأخذوا المصاحف، ان سے جو مصاحف ہیں، مصحف کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں سے قرآن مت لو. دعوها،
رہنے دو، ان کے ہاتھوں میں رہنے دو، تکون علیہم حسرتن، تاکہ قیامت کے دن یہ جب معشور ہو نا قرآن کے ساتھ تو ان کے دل میں حسرت ہو، کما بدلوہا، کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا، وغیروہا، اس کے معنی کو چینج کر دیا، وحرفوہا، قرآن میں تحریف کر دی، ولم یعملوا بما فیہا، جو قرآن میں تھا اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کے ہاتھوں میں، جیسے پہلی روایت عرض کی، دوسری روایت بھی اسی کی تصدیق میں آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی جو معاشرہ ہوگا وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا جو قرآن لے کے آتا ہے، جس کی زبان پہ تفسیر قرآن کریم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جاہل آدمی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انڈسٹریلسٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاجر ہے؟ نہیں، یہ عالم ہے جو تفسیر بیان کر رہا ہے قرآن کریم کی، اور لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور اس حد تک کہ ہاتھوں میں تلوار لے کر امام زمانہ کے روبرو کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ایک اجتماعی طور پہ سوسائٹی میں ان کا ایک مقام ہوگا۔ یہ علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے، بات بات پہ قرآن کہتے ہیں، اور ان کی زبان پہ تفسیر قرآن ہے، اور تفسیر قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو امام حق کے مقابلے میں آئے گا، چاہے جس کی جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جیسا چہرہ اور جیسا لباس ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک آل محمد کے ماننے والوں کے نزدیک تو اس کا حشر جو ہے اور اس کا اپنا آپ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو امام کے مقابلے میں آیا ہے، چاہے جس لباس میں ہو، جس قیافے کے ساتھ ہو، جتنی اہلیت، صلاحیت اور علمیت کے ساتھ آئے، جو چیز بھی ہاتھ میں لے کر آئے، وہ باطل تو ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں، یہیں سے ایک نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو دوسرے کالر تھے انہوں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اب میں وہاں سے اسٹارٹ لے رہا ہوں اس کی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ جناب جو یورپین معاشرہ ہے یا امریکن معاشرہ ہے، جس میں لوگ امانت دار بھی ہیں، جس میں لوگ اچھے بھی ہیں اور با اخلاق بھی ہیں، یقیناً ہے، مگر مشرکین مکہ میں نہیں تھے۔ بالکل اس پوائنٹ کو آپ کے کو پروو کر رہا ہے، بالکل تھے۔ جی جی جی۔ اچھا ہونا یہ تو اچھی بات ہے، اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مذہب، مسلک، دین یہ انسان کے اعتقادات سے منسلک ہے، اور انسان کے جو عمل ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسے اچھا ہونا چاہیے، چاہے، اور اچھے لوگ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملتے ہیں، آپ کو ہر مذہب میں، ہر مسلک میں اچھے لوگ ملتے ہیں، لیکن کیا جو بھی اچھا کام کرے آپ اس کے پیچھے ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہی تو بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی اچھے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کے خلاف قیام کیا، اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف قیام کیا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تاریخ کی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ابو موسیٰ اشعری، امام علی مقام کو جتنا نقصان امام علی علیہ السلام کو جناب ابو موسیٰ اشعری نے پہنچایا ہے، شاید کسی نے پہنچایا ہو۔ اور جب جنگ صفین کے لیے امام علیہ السلام جانے لگے اور اسے کہا کہ بھائی افراد کو نکالو اور آؤ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو، امام علی مقام نے جناب ابو موسیٰ اشعری کو کہا، انہوں نے ایک منطق پیش کی، ایک امام کو انکار کیا، ریفیوز کیا اس نے، لیکن اس کی منطق اور اس کی دلیل دیکھیں، اور وہ دلیل، اس دلیل نے امام علی مقام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حتیٰ وہی دلیل آپ کو قیام امام حسین علیہ السلام میں بھی یزیدیت کی طرف سے ملتی ہے، یعنی وہ اتنی معروف دلیل تھی اس کی۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جنگ پہ جب جائیں گے، مسلمانوں کی آپس میں ظاہری طور پہ دونوں مسلمان ہیں تو ان کی آپس میں جنگ ہے، تو جنگ تو اختلاف کا نتیجہ ہے، کہتے ہیں اختلاف فتنے کا موجب ہوتا ہے، اور میں کسی ایسی چیز میں نہیں جاتا جس میں انسان فتنے میں پڑ جائے، یہ امت میں اختلاف اس سے ہو جائے گا، لہذا میں جنگ میں نہیں جاتا۔
یہ اس نے دلیل پیش کی، اور اس دلیل نے امام علی مقام کی جو تحریک تھی اسے بہت نقصان پہنچایا۔ لہذا اگر آپ دیکھیں کہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، یہ واقعاً آج کے ایک جوان کو سوچنا چاہیے، آج کے یعنی تھوڑا تصور تو کریں اس دور کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آج خطبہ جب ممبر پہ بیٹھ کے مجالس عزا سے خطاب کرتے ہیں اور ہمارا خطاب سن کے مومنین آئمہ سے محبت کرتے ہیں، کتابیں پڑھ کے آئمہ طاہرین سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے آنکھوں کے سامنے صدر اسلام کا دور تھا، امام علی مقام جب شہید ہوئے، رسول اللہ کی رحلت کو ابھی 50 سال ہوئے تھے، 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہے، 61 ہجری کو نواس رسول فرزند علی و بطول کی شہادت ہے کربلا میں۔ 50 سال میں تو ابھی ایک نسل، وہی پہلے والی نسل موجود تھی، جن کے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، انہوں نے سنے بھی تھے، دیکھے بھی تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ سے کوئی شور و غوغا بھی نہیں اٹھا تب تک جب تک امام کی شہادت نہیں ہو گئی؟ ان لوگوں کو قائل کیسے کیا گیا؟ کم سے کم جو روایت میں ملتا ہے 30,000 کے لوگ جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا میں آئے۔ یہ 30,000 لوگ کیسے جمع ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے، اتنے سارے لوگ کیسے جمع ہو گئے امام کے مقابلے میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو میڈیا سیل تھا بنی امیہ کا اس دور کا، انہوں نے وہی ابو موسیٰ اشعری والی منطق جو ہے لوگوں میں پھیلائی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں شواہد اور دلائل تاریخی ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے کیا مشہور کرایا۔ انہوں نے مشہور یہ قرار دیا کہ امت تو یزید کی سرپرستی میں، اس کی حکومت میں امن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ دلیل آپ سنیے، دلیل دیکھیے، یزید کی سربراہی میں، اس کی حکومت میں امن کے ساتھ، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جتنی اس کو زندگی ملی ہے تسلی سے وہ جیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہے، شانتی کے ساتھ زندگی بتائے، اور کمائے کھائے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام امت میں اٹھے ہیں تاکہ اس امت میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ دلیل انہوں نے دی، اور یہ جو دلیل تھی، اس دلیل نے بہت متاثر کیا لوگوں کو۔ وہ کہتے تھے ہاں بھئی ہمارے کام کاروبار تو اچھی طرح سے چل رہے ہیں، پھر یہ کیوں مسائل کیوں کریٹ ہو رہے ہیں؟ جی اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے ہیں، اور انہوں نے آواز یزیدیت کے خلاف آواز بلند کی ہے، نہ فقط آواز بلکہ بذات خود میدان میں حاضر ہو گئے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اگر کسی جگہ پہ چلا جاؤں یہ مجھے ڈھونڈ کے بھی قتل کریں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے جو سوچ ہے، جو عوام الناس کی جو سوچ انہوں نے بنا لی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ لہٰذا اقدار کے ذریعے آئمہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، قرآن کو لے کر آئمہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ جو دوسرے برادر کالر تھے، اب ان کے سوال کو اچھی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو یورپ میں، جو امریکہ میں، مختلف ممالک میں رہتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو چیریٹی بھی کرتے ہیں، جو زبان کے بھی سچے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اخلاق بھی ان کے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کریم نے جہاں پر بھی چیریٹی کی اور اچھے آدمیوں کی بات کی ہے، وہاں پہ ایک شرط لگائی ہے کہ قبول کس کی ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے۔ اگر مومن ہے، شرط ایمان ہے، تو اس کی ہر چیز قبول ہے، اس کے لیے آخرت میں اس کا حصہ ہے، جنت میں اس کا مقام ہے، بہشت میں اس کا حصہ ہے۔ لیکن جو چیریٹی کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، اور چونکہ ہر عمل کا ایک انجام ہے، اس کا ایک جزا ہے، پروردگار عالم ان لوگوں کو، یہ جو اچھے لوگ ہیں، اس دنیا میں ہی جزا دے دے گا، آخرت پہ فقط ایمان والوں کا حق ہے اور ان کا حصہ ہے۔ اب وہ جو پہلے کالر جو برادر کہہ رہے تھے، جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے کہ بلال آپ مختصراً جو ہے پہلے کالر کا جو آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیجیے. جی پہلے کالر کا جو جواب ہے وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خطبے کا نمبر ہے 50 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 50 میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے تو اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو اسی سلسلہ ہمارا جو موضوع ہے آگے بھی جاری رکھیں گے. لیکن میں آپ سے خواہش کروں گا کہ خالی یہ ترجمہ تھوڑا سا حصہ خطبہ نمبر 50 جی میں بالکل جتنا سا ٹائم جو ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گی پروڈیوسر صاحب سے بھی کہ ہمیں تھوڑے سے 2-3 منٹ جو ہیں وہ عنایت فرمائے. جی قبلہ. جی بس اسی میں کمپلیٹ کرتا ہوں. امام علی مقام فرماتے ہیں انما بدأ وقوع الفتن، یہ فتنے واقع کیوں ہوتے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. یہ جس جگہ پر بھی فتنے اختلافات یہ جو رونما ہوتے ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں نا اب ایک کوئی ہوتا ہے اینکر ہوتا ہے، کوئی تجزیہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. یہ امام علی مقام نے تجزیہ فرمایا ہے، خطبے کا نمبر ہے 50 کہ یہ فتنے کیسے وجود میں آتے ہیں. امام فرماتے ہیں احواء تتبع، یہ خواہشات نفسانی کی بدولت ایجاد ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے خواہشات اپنے مفادات کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے فتنے وجود میں آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعْ، قرآن کے مقابلے میں باقاعدہ طور پہ رولز بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ قوانین بنائے جاتے ہیں قرآن کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں. مثلا خدا کہتا ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہونا چاہیے، خدا کے مقابلے میں قانون بنایا جاتا ہے کہ نہیں جی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے ہو سکتا ہے. خدا کے مقابلے میں یہ قانون بنایا گیا نا بالکل اس طریقے سے. بالکل. اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں یخالف فیہا کتاب اللہ، اس میں کیا کرتے ہیں، یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. قوانین ایسے بناتے ہیں جس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت ہوتی ہے. وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ، اور ان کے حکمران وہ لوگ ہوتے ہیں رجالن علی غیر دین اللہ، جو اللہ کے دین پہ نہیں ہوتے، ہاں خدا کے علاوہ کسی اور دین پہ ہوتے ہیں، خدا کے دین پہ یہ لوگ نہیں ہوتے. اب وہ پہلے والے کالر برادر کی وہ جو فرمائش تھی وہ یہاں پہ آتی ہے، اس کو تفسیر تشریح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر اگر خدا نے موقع دیا تو ہم اس کو کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حق بھی خالص ہے، باطل بھی خالص ہے. جب تک حق خالص ہو تو کوئی آدمی حق سے روگردانی نہیں کر سکتا. باطل جب تک خالص رہے تب تک تو کوئی ایک نادان بھی باطل کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ باطل ہے. لیکن مشکل کہاں پہ ہوتی ہے، وہ پہلے وہ جو کالر تھے ان کی بات کو میں عرض کر رہا ہوں. مشکل کہاں پہ ہوتی ہے، یہ امام علی مقام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 50 میں کہ ہوتا یہ ہے یاخذ من ھذا ضغص ومن ھذا ضغص، شیطان کیا کام کرتا ہے، تھوڑا سا حق لیتا ہے پھر تھوڑا سا باطل لیتا ہے، فیمزجان، ان دونوں کو مکس کر دیتا ہے. حق اور باطل کو آپس میں تھوڑا سا حق لیا تھوڑا سا باطل لیا، ان کو آپس میں مکس کر لیا. جب مکس کر لیا فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، یہاں پہ پھر شیطان اپنے جو تابعدار ہوتے ہیں، اس کے جو پرستار ہوتے ہیں، ان پہ حکومت کس طریقے سے کرتا ہے. لہذا جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں، جتنے بھی علماء دین کے مقابلے میں لوگ آتے ہیں اور حتیٰ علماء کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو مکس کر لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. دکھایا حق جاتا ہے، اصل میں باطل ہوتا ہے. جب حق کو باطل مکس ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. آج جتنی بھی گمراہی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسی کی بدولت ہے کہ حق اور باطل کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. لہذا یہ کہنا کہ جناب جو باطل کا حق ہے وہ ہم یہ جو ہے باطل دوسرے دین کا دوسرے آئین کا ہے باطل،
अकीदती तौर पे इंसान उसे बातिल समझता है, लेकिन इसकी अच्छी चीजों को हम अडॉप्ट कर लेंगे और बुरी चीज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये फकत वाहिमा है, ये फकत ख्याल है। ऐसा नहीं होता। जब इंसान किसी बुरे की अच्छाई लेता है तो उसकी बुराई भी उसके साथ ही आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाकायदा तौर पे साख्त है, उसकी बनावट है, वो ही हक और बातिल मिक्सअप हो चुका है। जब एक चीज मिक्सअप हो जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर उसको आसानी से जुदा नहीं किया जा सकता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। आपका मौजू और बहुत अपने अंदर वुसअत रखता है और टाइम तलब है, लेकिन अगर आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को भी वक्त हुआ तो आप ज़रूर जो है हमारे साथ शामिल होएगा। बहुत मशकूर ममनून हूँ आपकी, और बहुत ही आपने दिलचस्प अंदाज में बहुत अच्छी मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फ़रमाए और आपके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम आपके भी बहुत मशकूर ममनून हैं कि आप हमारे साथ शामिल रहे। प्रोग्राम का वक्त ऊपर हो चुका है और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने हमें कुछ वक्त इनायत फरमाया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात मंडे के दिन होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।